السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ حاضرین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام، میرے محترم بزرگوں اور برادران اسلام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس بفضلہ تعالی سپارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 41 سے شروع ہوگا۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے درس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ نکالیے سپارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26۔ یہ تمہید ہے آج کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، جو لوگ منکران حق ہیں، منکران حق جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، جن کو قرآن کی زبان میں کافر کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے وہی لفظ استعمال کیا۔ وقال الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو ہرگز ہرگز مت سنو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لا تسمعوا لہذا القرآن، جب قرآن کریم تم کو سنایا جائے کہیں اور تم کو جمع کیا جائے قرآن سکھانے کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے، قرآن پر عمل کرانے کے لیے اور قرآن کا شوق دلانے کے لیے جب تم کو جمع کیا جائے تو ہرگز ہرگز سننے کی بات نہ کرو۔ اور کیا کرو؟ والغوا فیہ، جہاں پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کریم کی مجلس منعقد ہو رہی ہو، وہاں پر کیا کرو؟ والغوا فیہ، وہاں شور مچا دیا کرو، قرآن کی انسلٹ کرنے کے لیے، اس مقام کی بے عزتی کرنے کے لیے، اس مجلس کو بے رونق کرنے کے لیے خوب شور مچایا کرو۔ والغوا فیہ، والغوا کے معنی لغو باتیں کیا کرو، بیکار باتیں۔ اگر تم نے یہ کیا جو ہم کہہ رہے ہیں، دشمنان اسلام جو کہہ رہے ہیں، کفار مکہ جو کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو کہہ رہے ہیں، اللہ کے دشمن جو کہہ رہے ہیں، اگر تم نے جو کیا تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون، تو تم غالب ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم کا مقام کیا ہے؟ بہت دفعہ بیان کر چکا۔ قرآن کریم کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ نافرمانی کا کام کیسے کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیتوں کو سنایا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کو پڑھایا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کو شوق دلایا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اتنی باتوں کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کفریہ باتیں کیسے کرتے ہو؟ اور یہ کفریہ باتیں قرآن کے اندر ہو رہی ہیں۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر آقا نامدار، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔
قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اب قیامت تک یہی چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، حیات طیبہ کیسی تھی، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا کیسا تھا، آپ کا دن کیسے گزرتا تھا، آپ کی رات کیسی گزرتی تھی، بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا، بیویوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا، بھائیوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، اور پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، ہر قدم کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ فرمایا ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنے والے بنو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ۔ یہ اللہ کے قرآن کی رسی ہے۔ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف کا کونا، ایک بائیں طرف کا کونا۔ ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کونا نیچے لٹک رہا، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کونے کو پکڑ لو، اللہ کی طرف پاس پہنچ جاؤ گے۔ فور ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، اس سپارہ نمبر 4 میں ہے، وہاں کہاں کھولوں گا تمہارے لیے۔ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ، فقط جس نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا، یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِم فقط هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بس وہ صراط مستقیم پر قائم ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں۔ اس کے بعد فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے بنو اے مسلمانوں۔ کیسے ڈرنے والے بنو؟ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ زبانی دعویٰ نہیں، عملی دعویٰ کر کے دکھلاؤ۔ عملی دعویٰ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اپنی جان کو نکلنے مت دینا مگر اس حال کے اوپر کہ تمہاری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ جب دنیا سے جاؤ کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ کلمہ پڑھنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے وقت شیطان اپنی ایڑی چھوٹی کا دوڑ لگاتا ہے، کسی طرح کلمہ اس کی زبان پر جاری نہ ہو۔ یہ دنیا سے جائے، کفر کو ساتھ لے کر جائے، وہ اپنی ایڑی چھوٹی کا دوڑ لگاتا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے ساری زندگی کلمے پر محنت کی ہے تو خدا کی قسم کلمہ جاری ہوگا، اور محنت ہی نہیں کی، نہ کلمہ یاد ہے، نہ کلمے کا مفہوم یاد ہے، نہ کلمے کا مقصد یاد ہے، اور نہ کلمے کے لفظ یاد ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نام رکھا ہوا عبد الرحمن صاحب، عبد الغفور صاحب، عبد الکریم صاحب، عبد الرحیم صاحب، اپنے نام کا بھی ٹرانسلیشن نہیں پتا۔ فرمایا اپنی جان کو نکلنے مت دینا مگر اس حال کے اندر تمہاری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ یہ کب جاری ہوگا؟ یہ جب جاری ہوگا جب ساری زندگی تم نے کلمے کے مطابق زندگی گزاری۔ کلمہ کیا ہے؟ دو لفظوں میں کلمے کا مفہوم کیا ہے؟ وہ تو ترجمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے اللہ ہی کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کی ذات ایک طرف ہو، اللہ کا بال بھی کا نہیں ہوتا۔ فرمایا وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور سب مل کر، جمیعا ایک دو نہیں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، کسی کے ہاتھ سے اللہ کی رسی نہ چھوٹے۔ ولا تفرقوا، اور آپس کے اندر تفرقے مت ڈالو، پارٹی مت بناؤ، اور انتشار مت ڈالو۔ ولا تفرقوا، اگر تم متفرق ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، تقسیم ہو گئے، تو 10ویں سپارے کی آیت ہے، سورہ توبہ میں دیکھنا، 2 پیج کی پہلی آیت ہے۔ ولا تنازعوا، تنازع مت کرو، جھگڑا مت کرو آپس میں۔ اگر تم نے جھگڑا کیا تو کیا ہوگا؟ قرآن ہے، قربان ہو جاؤ اس کے اوپر، میں لائن ہی بتا رہا ہوں۔ 10ویں سپارے کی 2 لائن، 2 پیج اور 1 لائن کیا ہے؟ ولا تنازعوا، تنازع مت کرو، جھگڑا مت کرو آپس میں۔ اگر تم جھگڑا کرو گے کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کر رکھو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت کا جلوہ افروز فرما کر اور قرآن کریم کا نزول فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارے لیے پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اذ كنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اب اللہ نے تمہارے قلوب میں محبت ڈال دی، اور ایسی محبت ڈال دی اب تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور جب تک ہم نے قرآن نازل نہیں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر جلوہ افروز نہیں فرمایا تھا، اس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور تم جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے تم کو پیچھے ٹال لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا ایمان کی دولت دے کر۔ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے پر آیتوں کو کھول کھول کر تمہارے کا سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کے راستے پر چلو۔ اس کے بعد والی آیت ہے، اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ہدایت مل گئی، بھول جاؤ۔ کچھ کرنا پڑے گا، اور کرنے کیا پڑے گا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ بِالْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے روکے، خود بھی رکیں اور لوگوں کو بھی روکنے کے لیے کہیں۔ فرمایا اگر تم نے تو ایسی جماعت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو تم فلاح کو اور کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ، اور یاد رکھو ہرگز ایسے مت بننا جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا۔ پچھلے قومیں گزر چکی ہیں، جب انہوں نے اختلاف کیا تو ہم نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس نحوست کی وجہ سے یہ جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اس انتشار کی وجہ سے ہم نے ان کے نام و نشان مٹا دیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر اگر تم نے انتشار نہ کیا اور ایسی جماعت کا کام کیا جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا یوم تبیض وجوہ، ایک دن ایسا آئے گا تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے، نور کی شعائیں تمہارے چہروں سے چھلک رہی ہوں گی۔
یہ قرآن ہے، کھولو سپارہ نمبر 4، ابھی نکال دوں گا، 2 پیج۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ، تمہارے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، اور تم میں سے بعض چہرے وتسود وجوہ، بہت بدرونق ہوں گے، لعنتیں پھٹکاریں ان کے چہروں پر پڑ رہی ہوں گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو یہ کہتے تھے قرآن کی طرف مت جاؤ، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہ کرو، قرآن پر ایمان لانے کی کوشش نہ کرو، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان کے چہرے بڑے بدرونق اور بڑے لعنتی ہوں گے، جو یہ کہتے تھے شور مچا دیا کرو قرآن پڑھنے کے ٹائم تاکہ تم غالب رہو۔ ہم کیا کریں گے؟ چلتا ہوں آگے، بہت دیر ہو جائے گی۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ایسے آدمیوں کو بڑا سخت عذاب دیں گے، عذابًا شدیدہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا بدلہ، ان کے اعمال یہ تھے نا کہ قرآن کو مت سنو، ان کے اعمال کا بدلہ ہم ان کو دیں گے، ان کے برے اعمال کا بدلہ۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 28، ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ کی دشمنوں کی آگ ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں ان دشمنوں کے لیے جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، یہ مختصر زندگی میں قرآن کو نہ سمجھنے والے، قرآن کو نہ پڑھنے والے، قرآن پر ایمان نہ لانے والے، قرآن پر عمل نہ کرنے والے، فرمایا لہم فیہا دار الخلد، یہ دار الخلد میں رہیں گے۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ ہماری آیتوں کے اندر ٹیڑھ پر نکالا کرتے تھے، اس لیے ان کی سزا یہ ہے، یہ اب جہنم میں رہیں گے۔ وقال الذین کفروا، اور اس دن یہ کافر یوں کہیں گے، اس دن یہ منافق یوں کہیں گے، اس دن یہ منکران حق یوں کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ دنیا میں اللہ کو رب نہیں مانتا تھا، رب کا انکار کرتا تھا، رب نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی انسلٹ کرتا تھا۔ آج کہے گا مرنے کے بعد، اے ہمارے رب، ارینا الذین یضلانا، ہمیں آج وہ آدمی دکھلا دو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، من الجن والانس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اگر ہم آج اس کو دیکھ لیں جنہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا ہے، تو نجعلہما تحت اقدامنا، ہم اس کو اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالیں، ٹھوکریں مار مار کر، جوتوں کے ساتھ اس کے اوپر چڑھ چڑھ کر ہم اس کو اپنے پیروں سے رون دیں۔ تحت اقدامنا، قدم کی جمع اقدام ہے، ہم اپنے قدموں کے نیچے اس کو ڈال دیں۔ وَلِيَكُونَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور خوب اس کو ذلیل کریں۔ تو یہ حشر ہوگا کس کا؟ یہ حشر ہوگا دشمنان اسلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ قرآن کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور ایمان لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس شروع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 41، سورۃ النحل، سپارہ 14۔ والذین ہاجروا فی اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، کیوں ہجرت کی؟ کیا ضرورت پڑی تھی اپنا ملک چھوڑنے کی، اپنا شہر چھوڑنے کی؟ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم پر ظلم ہوتا تھا۔ شان نزول کیا ہے؟ مکہ معظمہ کے لوگ اسلام لانے والوں کو بہت تنگ کرتے تھے،
زندگی میں سانس لینا دوبر کر رکھا تھا، چونکہ ان کے اوپر ظلم پر ظلم ہوتا تھا، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے تھے۔ کون سی ہجرت ہے یہ؟ ابھی مدینہ طیبہ کی ہجرت نہیں ہے، یہ پہلی ہجرت ہے، اس کو کہتے ہیں ہجرت حبشہ۔ اسلام کی تاریخ پڑھو، سارے نقشے سامنے آ جائے گا۔ یہ پہلی ہجرت کے اندر کتنے آدمی تھے، کتنی عورتیں تھیں، کتنے بچے تھے، خدا کی قسم انگلیوں پر گننے والے۔ یہ پہلی ہجرت ہے، چند عورتیں، چند مرد اور ساتھ 2-4 بچے۔ یہ پہلی ہجرت ہے اسلام کی۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ظلم پر ظلم ہونے کی وجہ سے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، بہت اچھی جگہ دیں گے۔ اور دنیا کا ٹھکانہ تو اچھا ہوگا ہی، لیکن وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا گھر ان کے لیے بہت بڑا ہوگا، آخرت میں ان کا ثواب بہت بڑا ہوگا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جان لیں جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا حشر کیا ہونا ہے۔ اتنا بڑا جو ان کو کیوں ملے گا؟ الذین صبروا، انہوں نے صبر کیا، تکلیفوں پر تکلیفیں سہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرنے والے بنے، بھروسہ کرنے والے بنے۔ آیت نمبر 43، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب آدمی تھے۔ شان نزول کیا ہے؟ یہ بات قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ نے جتنے رسول بھیجے آپ سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب آدمی تھے۔ کوئی ان میں سے جنات میں سے نہیں تھا، کوئی ان میں سے فرشتوں میں سے نہیں تھا، سب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کرتے تھے، یہ تو ہمارے سامنے چلتا پھرتا ایک آدمی ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے ملک میں پیدا ہوا، ہمارے شہر میں پیدا ہوا، مکے میں اس کی پیدائش ہے، ہم اس کو شروع سے جانتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے اس کو بھی لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے اس کو بھی لگتی ہے، ہمیں گرمی لگتی ہے اس کو بھی لگتی ہے، ہمیں سردی لگتی ہے اس کو بھی لگتی ہے، ہمیں تندرستی ملتی ہے اس کو بھی ملتی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں یہ بھی بیمار ہوتا ہے، ہماری بیوی ہے اس کے پاس بھی بیوی ہے، ہمارے بچے ان کے پاس بھی بچی ہے۔ تو یہ تو ایک آدمی ہے، ہم جیسے ایک آدمی ہے۔ تو شان نزول یہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، کتنے آئے؟ 124,000، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب کو ہم نے آدمیوں کی شکل میں بھیجا، آدمیوں کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے، جس طرح ہم آپ پر وحی بھیجتے ہیں۔ آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ کفار مکہ یہ کہتے ہیں بکنے دو ان کو کہہ دو ہم مجھ سے پہلے جتنی آئے وہ بھی تو آدمی تھے، یہ کیا اعتراض کرتے ہو، تم ایک آدمی ہماری طرح۔ اور اگر تم اس بات کا علم نہیں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اہل قرآن سے پوچھ لو، سوال کر لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم اس بات کے اندر کوئی شک ہو۔ بالبینات والزبر، بڑی روشن دلیلیں دے کر ہم نے ان کو بھیجا تھا، اور بہت مزیدار آئے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ ذکر نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیوں نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا، غور سے سننا، ذرا کان کو کھول کے رکھو۔ کیوں نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ،
تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں، آپ اس کا درس دیا کریں، آپ اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیا کریں۔ ما نزل الیہم، جو کچھ ہم نے اس میں نازل کیا ہے اس کو بیان کیا کریں۔ جب آپ اس کو بیان کریں گے، جب آپ اس کو کھول کر بتائیں گے، جب آپ اس کی تفسیر کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، لوگ فکر مند ہو جائیں گے، اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگ جائیں گے۔ اور جو لوگ قرآن سے بے فکر ہوں، قرآن کی کوئی پرواہ نہ کریں، آیت نمبر 45، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، جو لوگ مکر پر مکر کرتے ہیں برے کاموں کو چلانے کے لیے، ان یخسف اللہ، کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں ان یخسف اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر چھتوں کو گرا دے، بہم الارض، اور ان کو زمین کا پیوند بنا دے، چھت گرے اور دفنانے کی بھی ضرورت نہیں، زمین پھٹے اور اندر سما جائیں۔ اتنا بڑا وبال ہے قرآن سے بے فکری اختیار کرنے کا اور قرآن پر ایمان نہ لانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے زمین کو شق کر دے، زمین کو پھاڑ دے، اور اوپر سے ان کے محلوں کی، ان کے بنگلوں کی، ان کے پلازوں کی، ان کے مکانوں کی، ان کی بلڈنگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ چھتیں گرا دے اور اس زمین کے اندر ان کو دسا کر رکھ دے۔ او یأتیہم العذاب، یا کہیں ایسی جگہ سے عذاب آ جائے من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو پرواہ بھی نہ ہو، ادھر سے بھی عذاب آ جائے گا۔ او یاخذہم فی تقلبہم، اور آیت نمبر 46، یا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلتے پھرتے پکڑ لے۔ وہ تو مکان میں پکڑ تھی، دھس گیا زمین میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے۔ فما ہم بمعجزین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عاجز نہیں کر سکتے۔ او یاخذہم لا تخوف، اور یا ان کو پکڑ لے ایسی جگہ جہاں ان کو ڈر لگتا ہو۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اولم یروا، آیت نمبر 48، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اے انسان غور کر، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، اور اپنے سائے کی طرف غور کر۔ تیرا کوئی وزن ہے؟ ہاں ہے، ہر انسان میں وزن ہوتا ہے، لیکن میرے میں وزن ہے، آپ میں وزن ہے، میرے سائے میں کوئی وزن نہیں ہے۔ میں یہ بیٹھا ہوں، میرے سائے پڑ رہا ہے، سائے میں کوئی وزن نہیں ہے۔ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، اے انسان غور کر، تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا؟ تو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا؟ تو اللہ کو سامنے رکوع نہیں کرتا؟ تو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار نہیں کرتا؟ تو نماز کی نیت باندھ کر کھڑا نہیں ہوتا؟ ارے غور کر، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، تیرا سایہ کبھی دائیں طرف کو جھکتا ہے، کبھی بائیں طرف کو جھکتا ہے، سایہ بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اے انسان، تو سجدہ نہیں کرتا، تو عبادت نہیں کرتا۔ سجد للہ وہم داخرون، تمام مخلوق، دائیں بھی اور بائیں بھی، مخلوق کی بات چھوڑو، مخلوقات کے سائے یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، دنیا میں جتنی بھی زیروح جان والی کائنات ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ والملائکہ، اور جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر بالکل نہیں کرتے۔ اے انسان، تو نماز پڑھنے سے تکبر کرتا ہے؟ اللہ کے گھر میں آنے سے تکبر کرتا ہے؟ کر لے، کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہوگا۔
اور فرشتے ہیں یہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون اور ہر وقت اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے اللہ کا ڈر ان کو غالب رہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ یہاں سجدہ تلاوت ہے، آخر میں سجدہ تلاوت کر لینا۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے اور دو معبود مت بناؤ، انما وہ الہ واحد فیاہ فرحبون بس مجھ سے ہی ڈرنے والے بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ آیت نمبر 52 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے سب اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو کر قائم ہے۔ افغیر اللہ تتقون کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تم غیر سے ڈرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ اور جو کچھ بھی نعمت تم کو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے یہ اللہ کا انعام ہے۔ ثم اذا مسکم الضر اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو فإلیہ تجرون تو اللہ کی طرف تم جھک جاتے ہو۔ آیت نمبر 54 اور ثم اذا کشف الضر جب تمہاری تکلیف کو اللہ دور کر دیتا ہے تمہاری دعاؤں کو سن کر، تمہاری دعاؤں کے کرنے کی وجہ سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون تو کچھ لوگ تم میں ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا جتنا کفریہ کام کرنے کو کر لو، خوب مزے اڑا لو، فسوف تعلمون بہت جلدی تم کو اس بھولنے کا انجام معلوم ہو جائے گا، اس نافرمانی کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ اور یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے حصے نکالتے ہیں اپنے کس کے معبودوں کے، یہ فلاں معبود کا، یہ فلاں معبود کا۔ تاللہ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تفترون قسم ہے اللہ کی جو شرکیہ کام کر رہے ہیں، غیر اللہ کے حصے نکال رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، اس کے بارے میں ہم ضرور سوال کریں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ اور ان کا حال یہ ہے یہ اللہ کے لیے لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، لڑکی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے نعوذ باللہ نہ کوئی لڑکا ہے نہ کوئی لڑکی ہے، لیکن یہ لڑکیوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے۔ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ اور یہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ اور اگر ان کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو جائے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے اور یہ زمانہ جاہلیت تھا جب تھا، آج بھی یہی طریقہ ہے، اور جب گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 58 تو کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہہ مسودہ وہو کظیم اس کے چہرے پر، کس کے چہرے پر؟ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، اس کے چہرے پر مسودم وہو کظیم بد رونقی پر بد رونقی چھا جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے چہروں پر پھٹکاریں پڑی ہوئی ہیں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشروا اور لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے اپنی قوم سے چھپاتا ہے، شرماتا ہے، میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی۔ میں پہلے کہا کرتا تھا کسی زمانے میں جب میری جوانی کا شوق تھا، جوانی کا میرا زمانہ تھا، اس وقت کہا کرتا تھا درس دیتے ہوئے، میں نے کہا اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو کہتے تھے 50 لاکھ کا فائن ہو گیا۔ وہ تو اس وقت کی بات ہے جب میں جوان تھا، اور اب 50 لاکھ نہیں، اب تو اگر 50 ملین کا ہو تو بھی کم ہے۔ اس وقت کی پرائز کیا تھی، آج کی پرائز کیا ہے؟ اور لڑکی پیدا ہو جائے
تو ساس بہو کا جھگڑا شروع، اور ایک لڈو اور ایک مٹھائی کا دانہ لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ دینے کو تیار نہیں، اور اگر گھر میں لڑکا ہو جائے تو امبارہ کے بخش، کسی کے اندر پیڑے رکھے ہوئے ہیں، کسی کے اندر گلاب جامن رکھی ہوئی ہیں، کسی کے اندر لڈو رکھے ہوئے ہیں، بخش اور بخش چل رہا ہے کیونکہ لڑکا پیدا ہوا۔ تو زمانے جاہلیت تھا جب تھا، یہ رسم آج بھی ہے۔ فرمایا آیت نمبر 59، یہ قوم سے اس کو چھپانا پھرتا ہے، ما بشر بھی، کہ اس کو کیسے خوشخبری دوں، ایم سیکو ولاہون ام یدسو فی التراب، اس کو میں اس ذلت کو کیسے برداشت کروں یا اس لڑکی کو زندہ دفن کر دوں۔ پہلے زمانے میں شرمندگی کی وجہ سے زندہ دفن کر دیا کرتے۔ اللہ سا ما یحکمون، یقیناً ان کا یہ فیصلہ بہت برا فیصلہ ہے۔ آیت نمبر 60، للذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، اور ان کی یہ مثال بہت بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کی مثال بہترین مثال ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہترین بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 61، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے لوگوں کو پکڑنے لگتا، ظلم کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرنے لگتا، ما ترک علیہ من دابہ، تو زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معین ٹائم تک مہلت دے رکھی ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، جب وقت معین آ جائے گا تو پھر کوئی تاخیر نہیں ہوگی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ آگے ہٹ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور جو کچھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بے انصافی کرتے ہیں اور زبانوں سے جھوٹ پر جھوٹ نکالتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ان کو اس میں خیر نظر آتی ہے، کوئی خیر نہیں ہے، لا جرم لہم النار، یقینی بات ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے اور یہ اس کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا، قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم نے جتنے رسول پہلے بھیجے، الی امم من قبلک، اور جتنی امتوں کے اندر رسول آئے، تو پھر شیطان نے کیا کیا، فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھلایا، فہو ولیہم الیوم ولہم عذاب علیم، آج کے دن وہ ان کا دوست تھا شیطان، ولہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 64، فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب، پھر وہی بات کہی، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے، الا لتبین، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا کریں، لہم الذی اختلفوا فیہ، کیا بیان کیا کریں، یہ جھگڑے کی باتیں لوگ کرتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تاکہ یہ اختلاف ختم ہو، وہدا، اور یہ قرآن کریم کی شان یہ ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہوں، جو ایمان لانے والے ہوں۔ اے انسان غور کر، سوچ اور فکر کر، اللہ کی شان کیسی شان ہے، اللہ کی شان ایسی شان ہے، واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برسایا، اور پانی برسانے کے بعد فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اس زمین کو زندہ کر دیا، بنجر ہونے کے بعد زمین سوکھ گئی تھی اور کانٹے نکل رہے تھے، لیکن بارش پڑی، اب گرین ہو گئی، اب سبزہ نکلنے لگا، اب چمن نکلنے لگا، اب پھول نکلنے لگے، اب فروٹ نکلنے لگے، اب تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نکلنے لگی۔ اے انسان، بارش ہونے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے تو ہم تجھے زندہ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تجھے ضرور زندہ کریں گے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو سننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔